عزیز ساتھیوں اور محترم اساتذہ، السلام علیکم۔ میرا نام فخرہ بطول ہے اور میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ میری اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے وہ اہم نکات بتاؤں گی جو آپ نے حج میں ادا کیے تھے، خطبہ حجۃ الوداع میں ادا کیے تھے۔ معزز سائمین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے جو آپ نے اپنے حج میں ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں ادا کیا تھا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس خطبے میں فلاح انسانیت کا منشور بھی دیکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درج ذیل باتیں ارشاد فرمائیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مطلب کسی کالے کو کسی گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی امیر کو کسی غریب پر، سب انسان برابر ہیں۔ اپنے غلاموں سے حسن سلوک کرو، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، جیسے جاہلیت کے تمام خون اور انتقام ختم کیے جاتے ہیں اور تمام سود باطل کیے جاتے ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے، ان پر ظلم مت کرنا، عورت اور مرد سب برابر ہیں۔ اگر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو تم اس کی اطاعت کرنا، یعنی اگر تم سے کمتر کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ کلمہ کو یاد رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے زکوٰۃ اپنے مال کی خوش دلی سے ادا کرنا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا اور اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرنا۔ اپنی تقریر کا اختتام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کروں گی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔